اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالامان سے رمضان المبارک کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ تیسرا اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شامل گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مقدس اور پاک مہینہ ہے، اور ایک مومن کو چاہیے کہ دلی جوش اور جوش و خروش سے اس مہینے کا انتظار کرے اور اس مہینے کا استقبال کرے۔ اور جب یہ مہینہ ایک مومن کی زندگی میں آئے تو اسے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائے اور نیکی اور تقوی میں آگے بڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، رمضان کا خاص خیال رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک ماہ کو خاص کر لیا ہے۔ اس پروگرام کا پہلا سوال میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں تربیت اولاد کے مواقع کیسے فراہم کرتا ہے؟ رمضان کا مقدس مہینہ جہاں ایک مسلمان اور مومن کو اپنے محاسبہ نفس اور اصلاح نفس کا مواقع فراہم کرتا ہے، وہاں تربیت اولاد کے لیے بھی بہترین مواقع ہے، اس لیے کہ ایک تو پورا معاشرہ، مسلم معاشرہ رمضان کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، کیا بچے کیا بوڑھے کیا عورتیں سب کے سب رمضان کی خاص کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ صبح بیدار ہونا، پھر نوافل ادا کرنا، روزہ رکھنا، بہت سارے ایسا اعمال ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ اپنے سابقہ اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھو اور قیام اللیل کا نوافل میں نوافل ادا کرو۔ یہ ساری جو حکمتیں اس میں، بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ وہاں اولاد کی تربیت کا بہترین موقع رمضان فراہم کرتا ہے، چونکہ اولاد جو ہے کی تربیت کا جو بنیادی طور پر ذمہ داری والدین کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اولاد ایک نمونہ چاہتی ہے۔ جب تک ان کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو، خاص صرف واعظ و نصیحت کوئی کام نہیں آتے۔ تو رمضان میں جو رمضان کی خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، روز مختلف عبادات انسان مومن بجا لا رہے ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کا ایک بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم شان نعمت ہے اولاد۔ ہر انسان بالطبع اولاد کی خواہش کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی فطرت مسخ ہو گئی ہو، ورنہ ہر انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے۔ سورۃ شورى میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کی ملکیت خدا کی ہے، جس سے چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے وہ لڑکے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہیے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، جس کو دونوں ملا کر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی عطا فرماتا ہے، اور بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بے اولاد بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر آخر میں فرمایا انہ علیم قدیر، وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت ہوتی ہے۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ تو اولاد کی تربیت کرنا، اس کے نگہداشت کرنا، چونکہ اولاد سے بہت ساری تمنائیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، بہت سارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب اولاد کی دعا مانگتا ہے، وہ سوچتے ہیں چلو میرے بڑھاپے میں سہارا بن جائے، میں اس کی وہ کما کر کھلائے، یا بہت ساری میرے لیے سہارا بن جائے، وارث بن جائے، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، انسان کرتا ہے، کیونکہ اس میں
قرآن مجید نے بہت ساری ایسی دعائیں بھی ریکارڈ کی ہے، بعض نبیوں کی بھی دعائیں ہیں، مثلا ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہاں تک کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا بہت ہی حیرت انگیز ہے، انتہائی بڑھاپے میں فرمایا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں گل گئی ہیں اور انتہائی بڑھاپے کو میں بال سفید ہو گئے، اس کے باوجود میں اولاد کی نعمت سے میں مایوس نہیں ہوں، مجھے بہرحال اولاد عطا فرما جو میرے لیے میرا وارث بن جائے۔ تو اولاد کی تمنا ایک لحاظ سے ایک فطری بات ہے، ہر انسان بطبع اولاد کی تمنا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہر بچے جو پیدا ہوتے ہیں نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیسے وہ بنتا ہے؟ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دراصل اصل تربیت جو ہے کرنے کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں، بہت سارے ارشادات آپ کے موجود ہیں، بہت ساری ہدایات ہمیں ملتی ہے قرآن سے، حدیث سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے کرام کے ارشادات سے، اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بے شمار ارشادات اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، چونکہ مختصر یہ بہت وسیع مضمون ہے، اور فرمایا کہ اکریموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اولاد کا احترام کیا کرو، عزت کیا کرو، اور ان کی بہترین ادب سکھایا کرو۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس میں انسانی نفسیات کے عین مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اولاد کی اگر تربیت چاہتے ہیں، اس کو نیک بنانا چاہتے ہیں، زور بازو سے نہیں، زبردستی نہیں، ایک تو ان کا اچھا نمونہ دکھانا ہے اور ان کے عزت و تکریم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ معمولی غلطی پر اولاد کو مارنے کے عادی ہوتے ہیں والدین، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت و احترام کیا کرو، پھر ان کو واحسنوا ادبہم، ان کو ادب سکھاؤ۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے بہترین ماحول رمضان المبارک ہے، جو خصوص عبادات انسان بجا لاتا ہے، مومن بجا لاتا ہے، اولاد کو بھی ساتھ لے جائے کریں۔ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے صبح صلی اللہ پڑھ کر جو ہے مختلف دعائیں ورد کرتے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں، اور یہ وہ بہت اچھی تربیت کا ماحول رمضان میں انسان کو میسر آتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ رمضان ختم ہوتے ہی ایک تو اپنے محاسبہ نفس اور اپنی اصلاح کا موقع ملے، اور اولاد کے اندر بھی ایک ولولہ پیدا ہو، کیونکہ قرآن مجید کی نزول کا سالگرہ ہے نا رمضان، تو اس لحاظ سے خاص قسم کا جوش، چاہے کتنے ہی ایمان کے لحاظ سے اعمال کیسے کمزور مسلمان کیوں نہ ہو، ان کے دل میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کی کیفیت ہی ایسی ہے، حالانکہ اب دیکھیں کہ کتنی صدیاں گزرے گی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، لیکن رمضان آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم تمام فاصلے مٹ جاتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی رہے ہیں، تو وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے نتیجے میں معاشرے کی جو کیفیت بنتی ہے، جو رمضان کی کیفیت ہوتی ہے، نیکیوں میں خاص قسم کا جوش انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ جوش اولاد میں منتقل کرنا ہے تاکہ اولاد کی تربیت بہترین ہو جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں۔ تو یہ ایک رمضان کا ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، ہمیں اولاد کی تربیت پہ خاص طور پہ دھیان دینا چاہیے، ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے، چونکہ وہ نمونے کے محتاج ہے، نمونہ کے نتیجے میں وہ اپنے اندر اصلاح پیدا کر لے۔ جی، اور یہ روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ماں باپ اپنے گھر میں رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو بچے بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کے والدین کرتے ہیں، تو ایک بہت روحانی ماحول بن جاتا ہے خاتون میں۔ جزاک اللہ احسن جزا آپ کا۔ اب میرا اگلا سوال محترم تنویر احمد ناصر صاحب سے ہے کہ عبادات کی ایک قسم اعتکاف ہے، اور رمضان المبارک میں بہت زیادہ زور اعتکاف پر بھی دیا جاتا ہے، تو اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے، اور اعتکاف کیسے بجا لاتے ہیں، اس کا طریقہ کار پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والوں کو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اعتکاف بیٹھنا چاہے
وہ اس عشرے میں بیٹھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق صحابہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا لیلۃ القدر کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے۔ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو کر اور دنیا و ما فیہا سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے در پہ دھونی رما کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحم بھی اس پر جوش مارتا ہے، اور وہ اس حالت میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے، اور یہ موقع خصوصیت کے ساتھ انسان کو اعتکاف کی حالت میں میسر آتا ہے۔ در منصور جلد اول میں آیت کریمہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کے تحت ایک حدیث آئی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معتکف کلی طور پر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا مجھے تیری قسم میں تیرے در سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ تو مجھ پر رحم نہ فرما دے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی خندقیں ڈال دیتا ہے جن کے درمیان کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اعتکاف کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں جملہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اعتکاف سے پہلے کی ہوتی ہیں اسی طرح ملتا رہتا ہے جیسے وہ انہیں اب بھی بجا لا رہا ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن سے اعتکاف کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اعتکاف کا جو مسنون طریق ہے وہ بھی ہمیں قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ سے ملتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ بیٹھ جانے اور بند ہونے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف کے معنی ہے اللبس فی المسجد مع الصوم و نیت الاعتکاف، یعنی عبادت کی نیت سے انسان روزہ رکھ کر اگر مسجد میں چند دن خدا تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بیٹھتا ہے اور دنیا سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ اعتکاف ہے۔ مسنون اعتکاف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے وہ 10 دن کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، مسلمانوں کے لیے 10 دن کی سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان اعتکاف رمضان کی 20 تاریخ کی صبح نماز فجر کے بعد اعتکاف انسان بیٹھے، کیونکہ اگر وہ 20 رمضان کو اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو اس طرح 10 دن مکمل نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا اعتکاف الا بالصوم، کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کے لیے موضوع جگہ جامع مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے لیکن مسجد والا ثواب بہرحال نہیں ملے گا۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی یہ عرض ہے کہ عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، ہاں اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے اور یا مسجد ہے لیکن عورتوں کے اعتکاف کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی کسی جگہ نماز کے لیے مخصوص کرے اور وہاں اعتکاف بیٹھے۔ پھر یہ ہے کہ معتکف حوائج ضروریہ کے لیے باہر آ سکتا ہے، اور حوائج ضروریہ کے علاوہ بلا وجہ باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معتکف ذکر الہی اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں باہر آئے جائے ہی نہیں۔ مسجد کی چھت پر دھوپ ہوتی ہے، وہاں بھی انسان، یہ سردیوں کے ایام کی بات ہے، حضرت مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ مسجد کی چھت پر دھوپ ہوتی ہے، انسان وہاں جا کر بھی بیٹھ سکتا ہے اور ضروری بات کر سکتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا۔ اب میرا اگلا سوال محترم زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے اور اس کی کیا، اس رات کے کیا فضائل ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ جہاں قبل ذکر ہو چکا ہے، جہاں
رمضان کی آمد سے پہلے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان میں خطبے میں ایک بات یہ بھی حضور نے بیان فرمائی کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے کہ جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے، ایک تو پورے ایک صورت جو ہے قرآن مجید میں سورۃ القدر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 قسم کی ہے لیلۃ القدر کے 3 معانی ہیں۔ ایک تو اصل لیلۃ القدر وہ ہے جب انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام کب مبعوث ہوتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہاں پر اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے ہو کی ضمیر ایک کا مرجع جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور قرآن مجید کے نزول کے پیش نظر تو ہم رمضان مناتے ہیں اور اس کا سالگرہ بھی تو ہے۔ تو ایک ایسی رات ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، وہی اس دراصل لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادات کے ذریعے سے اس رات کو پانے کی کوشش کرے۔ اب ایک تو ہے کہ پہلا معنی میں نے یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے نزول کا، انبیاء کی بعثت کا جو وہ اس زمانے کو بھی لیلۃ القدر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی تاریک راتوں میں جب تمام بر و بحر میں جب ضلالت پھیل جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر جگہ تاریکی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے اور انبیاء کے ذریعے سے وہ ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نور ہر جگہ منعکس ہونے لگتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک لیلۃ القدر ہے جس کے اندر انسان کے اندر غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا۔ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ میں ہو کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھتا ہے، ایک ایسا وقت آ جاتا ہے اس کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر قسم کے گناہوں سے، دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، جس میں قرآن کریم نے بہت سارے اور رنگ میں بھی قرآن کریم میں اس کا بیان ہوا ہے۔ تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو سچی توبہ کا موقع ملتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہمیشہ ہر دم اپنے قرب الہی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی لیلۃ القدر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ پورے سال میں کبھی زندگی میں کبھی بھی ان کو موقع مل سکتا ہے۔ اس کو کہا گیا خیر من الف شہر، چونکہ الف ایک انسانی زندگی کا جو ایوریج عمر جو ہے نا 1000 مہینے ہی ہے، 60-70 سال اگر دیکھا جائے، تو جس کو یہ رات ایک نصیب ہو جائے تو ان کی ساری زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور من قام فی رمضان او فی لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایک وسلم کے ارشاد ہے۔ لیلۃ القدر میں جس شخص نے جو اپنے سابقہ اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ جب نوافل ادا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسرا معنی جو ہے لیلۃ القدر وہ جو رمضان میں ہم تلاش کرتے ہیں، اصل لیلۃ القدر جس کو ہم رمضان کے لیے کہتے ہیں۔ رمضان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی حدیث وارد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رمضان کی ابتدائی 10 دن ہم نے اعتکاف کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور صحابہ نے بھی کیا، بعض صحابہ نے بھی۔ جب وہ آخری پہلے ابتدائی عشرے میں جب ابتدائی عشرہ ختم ہوا، جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا جس رات کی، جس لیلۃ القدر کی آپ تلاش کر رہے ہیں نا، وہ آگے ہیں، معین ڈیٹ نہیں بتائی، آگے ہیں۔ تو چنانچہ وہ راوی بیان کرتے ہیں پھر درمیانی عشرے میں پھر آپ نے اعتکاف کیا، شاید اگلے سال کا ذکر ہوگا۔ تو جب وہ اختتام کے قریب پہنچا تو جبریل علیہ السلام آگے اور فرمایا کہ نہیں، جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں نا وہ آگے ہیں۔ پھر آپ نے آخری عشرے میں 21ویں دن میں آپ نے پھر وہ خطاب فرمایا صحابہ میں، آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے خبر دی گئی لیکن مجھے ابھی یاد نہیں رہا معین کون سا دن ہے، تو آخری عشرے میں تاک راتوں میں آپ اس کو تلاش کیا کرو۔ یہاں پر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے اس تعلق میں، آپ نے فرمایا کہ جب رمضان میں 27ویں رات
جمعے کی رات ہو تو بالعموم لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب احمدی ہیں، اس زمانے کے امام کو ماننے کے ہمیں توفیق ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر 27ویں رات کو لیلۃ القدر، جیسا کہ میں بتایا 3 معانی کے لحاظ سے لیلۃ القدر بہت ہی عظیم الشان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک استفسار فرمایا، اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، چونکہ بعض ظاہری علامتیں بھی تو ہوتی ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے تو میں جو ہے نا کیچڑ میں اور پانی میں سجدہ کر رہا تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے مسجد پکی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایک علامت بتائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہلکی سی بارش ہوتی ہے اور بعض علامتیں ایسی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ظاہری ہے، لیکن اصل اعتکاف یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی محسوس کرے، اور ان کی آئندہ آنے والی زندگی یہ بتائے گی ان کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تعالیٰ تو مجسم عفو ہے، عفو ہی عفو ہے، اور عفو کو تو پسند کرتا ہے، تو میرے ساتھ عفو کا سلوک فرما۔ یہ دعا بھی گویا یہ تینوں لحاظ سے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے، آنصر سنگھ پیشگوئی کے مطابق، گویا ہم احمدیوں کو اس رنگ میں بھی لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہے، چونکہ زمانے کے لحاظ سے وہ ایک لیلۃ القدر کا زمانہ ہی ہے جس میں فرشتے کثرت سے اترتے ہیں اور مستعد دلوں میں ایک ہیجان پیدا کر دیتے ہیں، نیکیوں کی رغبت دلا دیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ان کو عطا ہوتی ہے، اور یہ سب جو ہے فرشتوں کے نزول کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو بڑے بڑے عظیم الشان انقلاب جو پیدا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق لیلۃ القدر سے ہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان انقلاب پیدا فرمایا کہ ایک لمحے میں کیسے عظیم الشان انقلاب فرمایا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں میں 23 سال میں جو عظیم الشان انقلاب برپا کیا، وہ دراصل فرشتوں کے نزول کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ فرشتوں کے نزول کے نتیجے میں جو ہے وہ انسانی دلوں میں تبدیلی آتی ہے، انسان نیکیوں کی طرف زیادہ اپنے اندر جوش پاتا ہے، پھر وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، قرب الہی میں آگے بڑھتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے بکثرت اترتے ہیں۔ تو یہاں جو ذکر کیا ہے کہ فرشتے کثرت سے اتریں گے حتیٰ مطلع الفجر، جب تک تمام تاریکی چھٹ نہیں جاتی، دور نہیں ہو جاتی، تاریکی ہدایت کا نور پھیل نہیں جاتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو 3 قسم کے لیلۃ القدر ہے، ایک نبی کے بعثت کا زمانہ ہے، اور ایک رمضان کے آخری عشر میں یا پورے رمضان میں جو اعتکاف جو عبادات بجا لاتا ہے ان کو ایک خاص قسم کی گھڑی نصیب ہوتی ہے، ایک رات نصیب ہوتی ہے جس میں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انسان زندگی میں کہ جتنی بھی کسی ٹائم بھی ان کو جو عظیم شان ایک گھڑی میسر آتی ہے جس میں ان کو سچی تبدیلی کی توفیق ان کو ملتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر کے میں بتا کے یہ میں بیان ختم کروں گا۔ حضرت اسد مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شان نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، وہ شہر ان کا ایک معنی عالم کا بھی ہے، یعنی 1000 شہر خیر من 1000 شہر۔ حضور بیان فرماتے ہیں 1000 عالم سے بھی بہتر ہے یہ رات، جس کو یہ رات نصیب ہو جائے وہ علم و معرفت کے لحاظ سے اتنا ترقی کر سکیں گے، 1000 عالم سے بھی وہ استفادہ نہیں کر سکیں جتنے ایک رات کو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا معنی ہے جو اس زمانے میں کھلا ہے، سیدنا حضرت مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے۔ تو عام طور پر کوئی ایسا زمانہ آ جائے جب علم و عرفان کی کمی ہو یا ضلالت و گمراہی کا زمانہ ہو، علماء سے استفادہ نہیں کر سکتے، جب تک آسمان سے نور نہیں نازل ہوتا، انبیاء کے ذریعے سے انسان علم و عرفان میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر خیر من 1000 شہر سے مراد وہ رات جس کو نصیب ہو جائے، اس کے طرف علم و معرفت میں ترقی کرتا ہے، 1000 عالم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نقطہ ہے جو حضور نے بیان کیا ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر بہت ہی مبارک گھڑی ہے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لائیں، سارا رمضان عبادت میں مصروف رہیں تاکہ وہ خاص گھڑی ہمیں میسر آ جائے۔ جی جزاک اللہ، بہت ہی پیاری دعا تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اب میرا آخری سوال محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رمضان کے بعد بھی شوال میں بھی بعض روزے رکھتے تھے، تو اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سورۃ الانعام۔
یعنی اگر کوئی ایک نیکی بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے شوال کے روزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے ہوں اور اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت سنن نسائی اور ابن ماجہ میں شوال کے روزوں کے متعلق ملتی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 روزے شوال کے 6 روزے پورے سال کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں قصیام دہر کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ یہ روزے رکھنا گویا ایسا ہے کہ ایک انسان نے ساری زندگی روزے رکھے۔ ایک حدیث میں قصیام دہر کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا گویا ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو زندگی بھر پر پھیلی ہوئی یہ عبادتیں ہیں اور ان کے ثواب ہیں۔ ماہ رمضان ایک بہت ہی پیارے مہمان کی طرح ہے۔ جس طرح ایک شخص اپنے مہمان کے استقبال کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے اور پھر کچھ دور جا کر اس کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور پھر اس کی واپسی پر بھی اس کے ساتھ اس کو چھوڑنے جاتا ہے، تو جب رمضان کے حوالے سے ہم اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور اس طرح گویا کہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر عید کے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، گویا اس طرح اس پیارے مہمان کو آپ الوداع کہا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی شوال کے روزوں کا بڑا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت اماں جان سے دریافت کیا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے؟ تو حضرت اماں جان نے فرمایا کہ آپ آخری عمر تک نفلی روزوں کا بڑی باقاعدگی سے اہتمام کرتے رہے اور شوال کے 6 روزے بڑی باقاعدگی سے رکھتے تھے۔ ہاں، جب اپنی زندگی کے آخری 1-2 سالوں میں آپ بوجہ ضعف کے ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوال کے 6 روزوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ شوال کے مہینے میں عید کا دن گزارنے کے بعد 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طریق کا احیاء ہماری جماعت کا فرض ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ اس کا بڑی باقاعدگی کے ساتھ اہتمام ہوا کہ عید کی نماز کے بعد اگلے دن سے بالکل ویسا ہی اہتمام کیا گیا گویا کہ رمضان کا ہی مہینہ چل رہا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھے گئے۔ حضور فرماتے ہیں جن لوگوں کو علم نہ ہو وہ سن لیں، اور جو غفلت میں ہوں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ سوائے ان کے جو بیمار اور کمزور ہونے کی وجہ سے معذور ہیں 6 روزے رکھیں، اگر مسلسل نہ رکھ سکیں تو وقفہ ڈال کر بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ حضور کا عید الفطر کا خطبہ ہے جو 22 مئی سن 1922 کا ہے۔ ایک سوال اس سلسلے میں یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں اور پھر وہ عید الفطر کی نماز کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو کیا وہ اس کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے مانے جائیں گے یا شوال کے؟ تو اس کے جواب میں محترم ملک سیف الرحمان صاحب مرحوم جو مفتی سلسلہ تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ یہ روزہ رمضان کے روزے کی قضا ہے تو ایسا ہی محسوب ہوگا، اور اگر نفل کی نیت ہے تو وہ نفلی روزہ متصور ہوگا۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی محترم ملک سیف الرحمان صاحب کے اس فتوے کی تائید فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ان بابرکت ایام کو کما حقہ جیسا کہ اس کا حکم ہے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس زمانے کے امام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معمول تھا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔
اختتام پر ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نصر اللہ تعالی نصر عزیزاً فرماتے ہیں، ہم احمدیوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ روزے کی حقیقت کو سمجھیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو رمضان کا مقصد ہے، یعنی تقوی پیدا کرنا اور تقوی میں ترقی کرنا۔ نیز حضور نصر اللہ فرماتے ہیں، رمضان میں جب ہم تقوی کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرنے والے ہوں گے تو اپنی عبادتوں کی طرف توجہ ہوگی۔ اگر ہم تقوی پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے روزے رکھیں گے تو برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ خطبہ جمعہ 18 مئی 2018۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں دونوں علماء کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔